الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال میں فضائل رمضان، سورہ قدر کی ترجمہ اور تفسیر۔ حضرت اقدس حکیم الامتیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزی کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ فائدہ، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہ ہی ایک بات ہے اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ چہ جائے گا اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی نہیں کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہت بہتر صورت رحمت فرمائی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ تو توفیق الہی سے شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ جو اوپر لکھا گیا ہے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ اور بعض لقمے کے بقدر اور کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدرے ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت اور نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔
سنن بحیکی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایت میں ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ سلامت سراپا سلامت ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے تو دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ ہِیَ حَتَّیٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، وہ رات انہی کی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے، یا نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔